ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جامع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، روزانہ سرکار کی بارگاہ میں خوب درود و سلام پڑھا کریں اور نماز پنجگانہ باجماعت ان کے وقتوں پر ادا کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نماز پنجگانہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں، یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں، نظر سے شبنم کے موتی لے کر، نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں، نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں، ان کے قدموں کے نام لکھوں۔ میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں، میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں۔ خدا سے الفاظ سحر عطا ہوں، خدا سے الفاظ سحر عطا ہوں تو میں ان کا کلام لکھوں، خدا سے الفاظ سحر عطا ہوں تو میں ان کا کلام لکھوں۔ پتہ نہیں کہ یہ میری عقیدت، پتہ نہیں کہ یہ میری عقیدت یا ان سے نسبت کا سلسلہ ہے، پتہ نہیں کہ یہ میری عقیدت یا ان سے نسبت کا سلسلہ ہے کہ روزہ جب تک نہ دیکھ پاؤں، کہ روزہ جب تک نہ دیکھ پاؤں بہشت کو نہ تمام لکھوں، کہ روزہ جب تک نہ دیکھ پاؤں بہشت کو نہ تمام لکھوں۔ حضرات، میں نے گزشتہ خطاب میں عرض کیا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آتنک کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے آتنک کو نیست و نابود کرنے کے لیے، آتنک کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتنک کو ختم کیا ہے۔ آج ہم پر الزام لگایا جاتا ہے، آج ہم کو بولا جاتا ہے کہ ہم آتنکوادی ہیں، ہم دہشت گرد ہیں، ہم آتنک پھیلاتے ہیں، ہم دہشت پھیلاتے ہیں، لیکن جھوٹ ہے، غلط ہے۔ ارے جو نبی جس نبی نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہو، جس نبی نے یتیموں پر دستے شفقت پھیرا ہو، جس نبی نے غریبوں کو سینے سے لگایا ہو، اس کے ماننے والے بھلا آتنکوادی کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرات، اس کے چاہنے والے بھلا آتنکوادی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں ہم پر کہ تشدد، ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے، تشدد، ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے، نبی کے ماننے والے فسادی ہو نہیں سکتے، نبی کے ماننے والے فسادی ہو نہیں سکتے۔ ہمارا دین تو انسانیت کا درس دیتا ہے، ہماری قوم میں آتنکوادی ہو نہیں سکتے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تو آتنک کو ختم کیا ہے۔ جب عرب شریف کے اندر آتنک ہوتا تھا، جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آتنک کو ختم کرنے کے بعد لوگوں کو صحیح سے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرما دیا تھا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح سے زندگی گزارنے کا طریقہ اس وقت عطا فرمایا تھا۔ آئیے حضرات، ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی تو دیکھیں، پیغمبر اعظم کی شفقت تو دیکھیں، پیغمبر اعظم کا رحم تو دیکھیں، پیغمبر اعظم کا کرم تو دیکھیں۔ ہمارے آقا کون ہیں؟ پیغمبر اعظم کی رحمت تو دیکھیں۔ آئیے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے اسلامی بھائیوں، ایک انگریز سرکار کی جیونی
زندگی خرید لایا, سرکار کی سوانح عمری خرید لایا, ان کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب خرید لایا. اتنی برائی کرتے ہیں یہ لوگ. آیا پڑھوں تو صحیح. انگریز نے سوچا یار پڑھوں تو صحیح, پیغمبر اعظم کی زندگی کا مطالعہ تو کروں, پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیپلی دیکھوں تو صحیح. کتنا بڑا ظالم تھا, کتنا بڑا پرور تھا. اب اس نے مکہ کی زندگی پڑھی. حضرات جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے مکہ کی زندگی پڑھی, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, آنکھیں پھٹتی چلی گئی کہ یار عجیب شخص ہے. کوڑا ڈالنے والی اگر کوڑا ڈالتی ہے تو پتا کر کے اس کی عیادت کو چلا جاتا ہے. سبحان اللہ, پتا کر کے اس کی عیادت کو چلا جاتا ہے. یہ ہیں ہمارے آقا. میرے اسلامی بھائیوں, پتھر مارنے والوں کے لیے حضرت زید کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ طائف کے لوگ آپ کو بہت ستاتے ہیں, یا رسول اللہ یہ طائف کے لوگ آپ کے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں, بہت پتھر مارتے ہیں, اتنے پتھر مارتے ہیں. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسا کیجئے, اے اللہ کے حبیب اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیجئے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے. حضرات سنو سنو, ایک ایک جملے پر غور کرنا. رحمت تمام کے ہاتھ تو اٹھتے ہیں مگر زبان فیض ترجمان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ تو سن لو. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے پروردگار طائف کے لوگوں نے میرے اوپر پتھروں کی بارش کی ہے, تو اس کے بدلے میں ان کے اوپر رحمت کی بارش فرما دے, ان کے اوپر پھولوں کی بارش فرما دے. سبحان اللہ, یہ ہے میرے مصطفیٰ. حضرات رحمت عالم بنا کر بھیجے, رحمت عالم بنا کر بھیجا گیا ہے. بولے عجیب شخص ہے, مگر حضرات ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں. مدینے کی زندگی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حضرات مدینے کی زندگی میں ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. جب مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. حضرات وہ موڑ کیا آتا ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے عشاء کی نماز ادا کر کے اپنے بستر پاک پر آرام فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. دیکھتے ہیں ایک بلی ہے جو آپ کے بستر پر سو رہی ہے, جو آپ کے بستر پر آرام کر رہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا, سرکار نے اسے جگایا نہیں, میرے آقا نے اسے اٹھایا نہیں, میرے مصطفیٰ نے اسے بھگایا نہیں. حضرات دونوں عالم کا مالک و مختار ہاتھ کا تکیہ لگاتا ہے, ہاتھ کے تکیے پر ہی آرام فرما ہو جاتا ہے. اور جب وہ بلی اپنی نیند پوری کر کے اٹھ کر چلی جاتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پاک پر تشریف لے جاتے ہیں. اب وہ انگریز چیخ پڑتا ہے, ہمارے پادری, ہمارے دھرم گرو, ہمارے سینٹ ہمارے کلیساؤں میں, ہمارے گرجا گھروں میں غلط پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غلط پروپیگنڈا ہے ان کا. میں حضرات یہ کہتا ہے جو شخص جانوروں پر اتنا دیالو ہو وہ انسانوں پر کتنا دیالو ہوگا, جو جانوروں پر اتنا مہربان ہو وہ انسانوں پر کتنا مہربان ہوگا. کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے, وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے, اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.